کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے گا، جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہوگے۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے گی؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے، اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے۔ تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ، سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمانوں، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا۔
اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع پر، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے۔ چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزو، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے۔ اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے۔